نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں 10 محرم یہ انتہائی اہمیت کے قابل تاریخ ہے۔ اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ کہنے کی ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اس دن اللہ نے 10 چیزوں کو پیدا فرمایا۔ چونکہ عاشورہ عشرہ سے ہے اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں اور یہ تاریخ بھی 10 ہے، تو اس بنیاد پر اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش، بی بی حوا کی پیدائش علیہم السلام، جنت اور دوزخ کی پیدائش اسی دن ہوئی، آسمان زمین کی پیدائش اسی دن ہوئی، لوح قلم کرسی کی پیدائش اسی دن ہوئی، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ 10 محرم کو جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اس دن جو ہے رونما ہوئی۔ 2000 انبیاء کرام اس تاریخ کو مرتبہ پیغمبری پر پہنچے، پیغمبری ملی، اور 2000 انبیاء کرام کی ولادت اسی دن ہوئی۔ تو بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے یہ دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس دن ہمیں اللہ نے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، اور اسی دن فرعون غرق ہوا تھا، تو اس بنیاد پر ہم شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس دن شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں تم سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ 10 محرم کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی ہے، اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ خالف الیہود، اور تم یہود کی مخالفت کرو، یعنی آنے والے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن حضور پاک علیہ السلام آئندہ سال آنے سے پہلے دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو اس 9 اور 10 ان 2 تاریخوں کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ کسی کی وسعت ہے، طاقت ہے تو اس روزے کو رکھے، اور اگر نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے۔ اور ان محرم کے مہینے میں شیعوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے کالے لباس کا استعمال، کالا کپڑا پہننا، اس سے اجتناب اور گریز کرنا چاہیے، خصوصاً محرم کے مہینے میں۔ اور جتنی بدعات ہیں، رسومات ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی اس 10 محرم کو لوگوں کو شربت پلانا، اور اسی طرح سویاں پکانا اور صدقہ خیرات کرنا، اس نیت سے کہ اس دن جو ہے یہ شہدائے کربلا وہ پیاسے تھے، اس بنا پر لوگوں کو شربتیں پلانا
یہ بدعات ہے، اس کا دین میں قرآن و حدیث میں کہیں کوئی اثر اس کی نہیں، اس کی بنیاد نہیں۔ تو محرم کے مہینے میں عبادات کی جائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے کا جو بھی کوئی روزہ رکھے گا تو وہ 30 روزوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ وہ 2 سال، آئندہ سال اور گزشتہ سال، ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور محرم کے 2 روزے 9، 10 یا 10، 11۔ 10 محرم کا روزہ ضروری ہے، بھلے 9 محرم کا ساتھ میں لائے، بھلے 10، 11 محرم کا ساتھ میں لائے، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس روزے رکھنے کا جس کو ہمت ہو، توفیق ہو، اہتمام کرے، مرد بھی، عورتیں بھی، اور تمام تر بدعات، رسومات، رواجات، اس سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کے مہینے کی تعظیم اور عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اس نئے سال کو ہم سب مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے۔